اللہ آپ کی جوانی میں برکتیں نصیب فرمائے. بس یہی مزے ہیں, اللہ پاک خیر عافیت کے ساتھ انشاءاللہ جنت میں اکٹھے فرمائیں گے انشاءاللہ. جنت کے مزے کریں گے. اصل زندگی تو جنت کا ہے. جنت کی خوبیاں, جنت کی عورتیں, جنت کے اصل مزے وہاں پر عشق لڑا ہو پھر میں, ٹھیک ہے نا. وہاں ایک ایک عورت جنت کی بتاتے ہیں کہ کم سے کم جنتی کو جو حوریں ملیں گے 70 حوریں. کتنی؟ اور ایک حور کی کمال یہ ہے کہ اس کو اللہ نے خود بنایا ہے, یعنی کسی اور سے نہیں بنایا, خود اللہ نے بنایا. اور ہر حور کو کہتے ہیں 70 جوڑے ریشم کے وہ پہنے ہوئے ہیں, 70 جوڑے. اور وہ اتنی باریک ریشم ہے, ریشم جتنا باریک ہوتا ہے اتنا قیمتی ہوتا ہے, اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ 70 جوڑے ان 2 انگلیوں کے درمیان میں آ جاتا ہے. اتنی باریک ہے اور اتنا خوبصورت ہے کہ اس کی خوبصورتی اس کی دل میں آپ کی محبت نظر آئے گا, آپ کو نظر آئے گا کہ اس کے دل میں میری کتنی محبت ہے. اور اتنا صاف شفاف اللہ نے ان کی پنڈلیاں, ان کے گال, ان کے آنکھیں, خوبصورت آنکھوں, اللہ نے ان کی تعریف کی ہے. حور عین, کیا فرمایا؟ حور عین, موٹی موٹی آنکھوں والی ہیں, ایسے اے کانو بیض مکنون, جیسے کہ چھپے ہوئے انڈوں کی طرح. کانو لؤلؤ مکنون, یہ کیا ہے؟ چھپے ہوئے موتیوں کی طرح. ایک ایک حور اتنا خوبصورت ہوگا کہ آپ حیران ہو جائیں گے. ہر مرتبہ خالی معانقہ اتنا کریں گے, جب پہلی مرتبہ آپ اپنے ہم اور آپ اللہ پاک اپنے فضل سے جنت میں لے جائیں گے نا, تو وہاں پر حور جب ملے گا نا, حور آئیں گے ہمارے آپ کی استقبال کے لیے, ٹھیک ہے نا. اور استقبال کیسے ہوگا؟ اور وہ جپی لگائیں گے. جپی لگانے, جپی تو جانتے نا سارے, جو جانتے جپی کو, اور جپی میں مزہ آتا ہے. تو حور کی جپی لگاؤ. فرماتے ہیں کہ صرف وہ جو معانقہ کریں گے, جتنے زندگی دنیا میں گزرے صرف روغبڑ اتنا ہی ہوگا اس کا معانقہ. اتنے 70 سال دنیا میں رہا ہے نا, یا 60 سال 80 سال زندگی ہے, اتنے صرف جو ہے حور کے ساتھ آپ معانقہ کریں گے. ایسے عجیب اللہ نے ان کو بنایا. اس کے بارے میں اللہ فرمایا کہ اگر ایک حور اس دنیا میں تھوک دے, دنیا کے سمندر میں تھوک خالی کر لے, فرماتے ہیں کہ شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائے, دودھ سے زیادہ سفید ہو جائے سمندر اس کی تھوک میں. لنصیف من حور, یعنی یہ جو کیا ہے اس کا یہ دوپٹہ, فرماتے ہیں اگر اس کو دنیا میں ایسے لٹکا دے تو ساری دنیا اس کی خوشبو سے وہ بے ہوش ہو جائے گا. اس کے دوپٹے میں اللہ نے اتنا خوشبو رکھا ہے, پتہ نہیں کیا کیا اس کی تعریفات ہے جو حدیث میں آتا ہے, انسان حیران ہو جاتا ہے. ایسے ہے, ایسے زبردست حوریں ہیں یہ, کم سے کم جنتی کے لیے. اور ہر حور اس کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا, میں نے جب سے بنایا لم یتمسن انس ولا جان, نہ کسی انسان نے اس کو چھویا ہے نہ کسی جنات نے چھویا ہے. ایسے 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 مال ہے, ایسے اللہ نے بنایا ہے. دنیا کی تو ہے جتنا بھی ہے تو کیا ہے, کچھ بھی ہے. آپ آج کل تو کوئی آپ کو ملے گا بھی نہیں ایسی عورت جو کیا ہے کسی کیا ہے مرد سے نہ ملا ہو نہ کیا ہو, تو کیا ہے فیشن ہی ختم ہو گیا, وہ تو سیٹ اپ ہی ختم ہو گیا. تو لیا وہ تو ایسے اللہ فرماتے جن بھی اس کو نہیں چھو سکتا. اتنا پاکیزہ, اتنا پاک دمن, اس میں نہ حیض ہے, اس میں نہ کیا ہے, نہ گندگی ہے, نہ کچھ ہے. کچھ جب بھی چاہو وہ ہر وقت آپ کی محبت کے لیے سرشار ہے. تو یہ ایک ایک عورت جو ہے, ایک بزرگ تھا وہ ہر رات کو اللہ کی عبادت کرتا تھا. تو عبادت کرتے, ایک دن اچانک وہ رات کو نیند آ گیا, تھکا ہوا تھا, وہ سو گیا, تو اللہ کی عبادت نہیں کی. تو خواب میں کیا نظر آتا ہے, تو خواب میں دیکھتا ہے کہ مسجد کی دیوار جو ہے یہاں سے پھٹ گئی, اور وہ آگے دیکھا کہ خوبصورت لڑکیاں آ کر کے اس کے سامنے بیٹھ گئی. ایک سے ایک لڑکی آ کر کے بیٹھ گئی, خوبصورت کپڑے, خوبصورت انداز. ایک لڑکی تھی بالکل کالی کلوٹی, بالکل ایسے کالی ہے کہ بالکل بدشکل, تو وہ بھی آ کر اسی میں بیٹھ گئی. تو وہ بزرگ دیکھ رہے خواب میں اس کو تعجب کہ بھائی آپ کون لڑکیاں ہو اور کدھر سے آئے ہو, کیا بات ہے, اور یہ کالی لڑکی کون سی ہے, اتنی باپ کی خوبصورت ہے کیوں؟ بس ان سب لڑکیوں نے بتایا ہم تمہاری وہ راتیں ہیں جو اللہ کی عبادت کی ہے, اور یہ تمہاری وہ راتیں جس میں تم نے سو گیا اللہ کی عبادت نہیں کیا. ایسے عمل ہو جاتے, اپنا عمل جو ہے وہ بنتا ہے. تو اس لیے میرے محترم دوستو, یہ دن رات یہ خوب دل لگا کر کے اپنے راتوں کو خوبصورت بناؤ, اللہ سے خوب لگاؤ. انشاءاللہ اس کا جو صلہ ملے گا, خدا کی قسم پھر ہم افسوس کریں گے کہ جنت میں کسی چیز کا افسوس نہیں ہوگا. اس بات کا افسوس ہوگا کہ دنیا میں جو وقت ہم نے اللہ کی یاد کے بغیر گزار دے اس پر آپ کو افسوس ہوگا. کاش یہ بھی ہم کرتے تو میرے آج مقام وہ ہوتا جو آپ سے بڑھ کر کے جس نے عبادت کیا ہوگا, اس کا جب آپ مقام دیکھیں گے کاش میرے بھی کیا ہے, یہ میں وہ جگہ جو میں نے خالی چھوڑا, وہ جو میں نے وقت ضائع کر دیا, اگر میں یہ کرتا تو میرے بھی یہ مقام ہوتا. اس کا افسوس ہوگا اور کسی چیز کا. عجیب جنت کی خوبیاں, جنت کے کھانے. فرماتے ایک سیب کو اٹھاؤ جنت کا,
تو آپ جب ایک چک لگاؤ گے اس کا ایک ذائقہ ہوگا، اسی سے دوسرا لگاؤ دوسرا ذائقہ، تیسرا لگاؤ تیسرا ذائقہ، یعنی سیب ختم ہو جائے گا ذائقے ختم نہیں ہو جائیں گے، ہر ذائقہ دوسرے سے تبدیل۔ انگور کا ایک خوشہ لیں گے، اس کے ایک دانے میں ایک ذائقہ، دوسرے میں دوسرا ذائقہ، جتنے اس میں دانے ہوں گے اتنے ذائقے ہوں گے، دانے ختم ہو جائیں گے ذائقے ختم ہوں گے۔ اس طرح ہر چیز، یعنی ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، اور اس میں جو گارا بھرا ہوا ہے وہ مشک عنبر کا ہوگا، ایسے موتیاں، اور بعض ایسے بڑی بڑی موتیاں ہوں گی کمرے کی طرح، اس میں وہ کہتے ہیں جنتی آئے کہ گھومے گا گھومے گا، ایسے خوبصورت چمکدار موتی ہے، بہت بڑا موتی پڑا ہوا ہے، ایسے چمک اور لائٹ مار رہا ہے، جیسے آج دنیا میں لوگ اس کو کیا بولتے ہیں، کوئی نور بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں، وہ بھی دنیا میں ایک ہے، پتہ نہیں ایک ہے یا دو ہے، ایک ہے نا۔ تو اس کوئی نور کو، دنیا کے کوئی نور تو کچھ بھی اس کے سامنے نہیں، سورج چاند اس کے سامنے کیا مدھم ہو جاتے ہیں، اتنا روشنی ہے، اتنا خوبصورت ہے۔ فرماتے ہیں جب جنتی اس پہ گھومے گا اس کو دروازہ نہیں ملے گا، پھر اللہ دروازہ کہ اچانک وہ موتی کھل جائے گا، خود اس وقت کھلے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ دکھاتا ہے کہ دیکھو اس موتی کو میں نے سلمور کر دیا، بالکل کوئی۔ جب اندر جائیں گے اس میں ایک حور بیٹا ہوگا، اس حور کی چمک کی وجہ سے سارا موتی جو ہے، پورا محل جو ہے وہ چمک رہا ہوگا، اتنا خوبصورت۔ اللہ دکھائے گا کہ دیکھو یہ جب سے میں نے پیدا کیا یہ تیرے انتظار میں، اے میرے بندے، یہ آج تک کوئی اس کے قریب نہیں گیا، اب تیرے قسمت میں ہے۔ تو یہ جنت، یہ آج یہ جو رمضان کے دن آتے ہیں اس میں جنت کو کیا کہ مزین کر دیا گیا، اس کے دروازے کھول دیے گئے، اور کیا حوریں باہر آ جاتی ہیں، اور ہوائیں ہیں، عجیب خوشبوئیں ہیں، عجیب انداز ہے، کہ یہ تو اصل زندگی ہے میرے محترم دوستو۔ یہ تو دنیا کی تو کچھ بھی نہیں ہے، تو مصیبتیں ہی مصیبت۔ شادی کرو نہ کرو تو ایک مصیبت ہے، شادی کرو تو 10 مصیبتیں ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ ہاں، ایک طالب علم تھا نا، وہ چاہتے تھے کہ میرے شادی ہو جائے، شادی ہو جائے۔ لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ طالب علمی بہت اچھا ہے، کیا وہ کہتے اجرے کے کیا، بہت ہی پریشان ہو گیا تھا کہ بھائی نہیں میرے شادی ہونا، تو جا کے شادی کر لیا۔ جب شادی کر لیا تو پہلی رات ہے، بیوی ہے، پتہ نہیں دلہن ہے، اور کمرہ خوب سجایا ہوا ہے، تو بڑا اس کو مزہ آ گیا، جوانی کے سارے مرادیں پوری ہو گئی۔ تو 2-3 ایک ہفتے کے بعد آ کر واپس جو حجرہ تھا کمرہ تک مدرسے میں، تو حجرے کے ہر کونے کو لات مار رہا ہے۔ ساتھی نے کہ بھائی کیوں؟ کہہ رہے اس میں اتنی زندگی گزر گئی، بور ہو کر کے بیڑا غرق ہو گیا، اصل زندگی تو اب شروع ہو گئی۔ اب چند وقت کے بعد جب وہ 2-3 مہینے گزر گئے، وہ جو سارے دلہن پن جو وہ ختم ہو گیا، بس اب چند دن کے بعد یہ لاؤ وہ لاؤ، یہ لاؤ وہ لاؤ، بس مرچی لاؤ، دال لاؤ، فلان لاؤ، یہ سب شروع ہو گیا۔ اس کے پاس پیسے کچھ نہیں، تو اتنا تنگ ہو گیا، گھر سے پریشان، واپس آ کر کے اپنے اجرے میں سارے کونوں کو چوم رہا تھا کہ یہ بہت لہٰذا اس لیے طالب علم ایسے دنیا کی چیزوں کو بھی کیا کرتے تھے۔ یہ دنیا کی شادیاں ہی ہیں اس طرح، یعنی سوائے ٹینشن کے، سوائے کس کے، بس کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ کیا فرماتے ہیں، النکاح سرور شہر لزوم مہر قصور زہر حموم دہر نزول قبر۔ کیا کہتے ہیں نکاح کیا چیز ہے؟ 1 مہینے کی خوشحالی ہے، کمر ٹوٹ جائے گا، مہر واجب ہو جائے گا، زندگی بھر کے غم ہے، اور پھر قبر میں اترنا ہے۔ یہ کیا پوری شادی کا حقیقت ہے۔ تو اس لیے اس پر اپنی زندگی کو تباہ نہ کریں، اصل وہ شادی کرو جو اللہ کے ہاں ہے، جو کبھی موت نہیں، کبھی اس میں تکلیف نہیں، کبھی اس میں غم نہیں، کبھی اس میں کچھ بھی نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب دنیا میں کسی اللہ والے کو اس کی بیوی ستاتی ہے کہ تو اوپر جو جنت میں اس اللہ والے کی حوریں ہوتی ہیں، وہ اس کی دنیا والی بیوی کو کیا ہے بدعا دیتی ہے کہ اللہ تجھے غرق کرے، یہ تیرے پاس تو چند دن کا مہمان ہے، ہمارا شوہر ہے، ہمارے پاس آنے والا ہے، اس کو تنگ مت کرو۔ وہ وہاں سے یعنی اتنا یعنی جنت میں ہو کر کے دنیا والی کو وہ کیا بدوائیں دیتی ہے، اتنی محبت کرتی ہے کیا ہے جنت کی حوریں، اتنے عظیم کیا نعمتیں ہیں۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، تو اس کے لیے کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں ایسا نہ ہو کہ بس آرام سے بیٹھے ہوئے کیا حوریں مل جائیں گی، نہیں سمجھے وہ کیا ہے۔ تو اس لیے حوروں کے لیے محنت چاہیے، راتوں کو جا کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، دنیا کے تعلقات سے بچاؤ، لڑکیوں سے بچاؤ، غلط ماحول سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور ایک ایک قدم پہ تقوی اختیار کرو، ایک ایک قدم پہ اللہ پاک حور عطا فرمائیں گے۔